کہ جب غزوہ تبوک کے لیے اس نے صحابہ سے فنڈ مانگا تو انہوں نے جب پیش کیا تو صحابہ میں سے جو غریب تھے انہوں نے کہا کہ ذہب اہل الدثور فی الاجور، کہ جو اہل دثور ہیں، جو مالدار ہیں، وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں حسرت ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی تو سب سے زیادہ غلام آزاد کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ 1 2 4 10 غلام نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو سے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے مواقعات قائم کی، ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو جوڑ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم نے سٹینڈ کرنا، کھڑا کرنا۔ تو انہوں نے آدھے آدھے مال دے دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو انصاری بھائی تھا اس نے کہا جناب میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرے بھائی تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، اگلا کام میں جانوں، میرا کام سے۔ تو جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بازار لے گئے اور بازار کی نوعیت سمجھا دی کہ اس وقت منڈی میں یہ تیز ہے اور یہ کمزور ہے اور یہاں کے حالات اور مزاج۔ کہا بس آپ گھر جائیے، اب میں جانوں اور بازار جاؤں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، جب ان کا وصال ہوا 30,000 غلام تو انہیں زندگی میں آزاد کیے، اس کے علاوہ دیگر مدات میں بھی خرچ کیا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو 4 ازواج تھی، ان کی اولادیں تھیں۔ آپ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنے کی وصیت کی، باقی 2 حصوں میں اولادوں کو دیا گیا، بیٹیوں کو بیٹوں کو دیا گیا۔ 8واں حصہ خاتون کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ 8واں حصہ جو ازواج کا تھا وہ ازواج میں تقسیم کیا، اس میں باغ بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، اس میں جو ہے وہ گھوڑے بھی تھے، اس میں اونٹ بھی تھے اور بہت کچھ تھا، زمینیں جائیدادیں بھی تھیں۔ صرف جو سونے کی مد میں چیز تھی، سونا پڑا تھا، اس کو 4 بیویوں میں 8واں حصہ جو تھا تقسیم کرنے کے لیے مزدور کلہاڑوں سے صبح کے وقت کاٹنے لگے، ظہر تک کاٹتے رہے۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے کہ جو بازار کا راستہ دیکھ کے پھر خلوص سے وہاں محنت کرتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو عبد الرحمن بن عوف کی دولت قارون نہیں، مالک دولت عثمان عطا کی۔ اللہ فراوانیاں دے، وسعتیں دے، لیکن ان نیتوں پر کھڑے رہیں کہ اللہ اگر دے تو ہم اپنی ضرورت پوری کر کے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر کے، جو زائد ہوگا ہم اپنے کاروبار کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن جہاں ضرورت ہوگی غربا میں، مساکین میں، اراملہ میں، مساجد میں، مدارس دینیہ میں، دیگر مدات کے اندر وہاں خرچ کر کے ہم اللہ کی رضا جو ہدف یہ ہو گیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو میں عیش و عشرت کروں گا، تو یا یہ نیت ہوئی کہ میرے پاس دولت ہوئی تو میں اپنے خاندان، برادری، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، اس میں بڑا نمایاں ہو جاؤں گا، ان پر تفاخر کروں گا۔ یہ اگر مقاصد ہو جائے تو حلال ذرائع سے کمایا ہوا رزق حلال تو ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ باطن کو اجاڑ دے گا اور وہ وبال بنے گا اور وہ مال مصیبت بنے گا اور وہ آخرت کے نقصان کا سبب بنے گا، بتدریج وہ دین سے دور ہٹا دے گا اور وہ پکا دنیا دار بنا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان 3 اہداف کے علاوہ چوتھا کوئی ہدف نہیں طے کرنا چاہیے۔ پہلا ہدف اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا ہدف کہ اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت جو جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے ان کی صحیح کفالت کرنا، وہ جتنی مرضی کشادہ کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لازم ہے صاحب مال پہ کہ وہ وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کرے، بلکہ ما وضع فی فیہ مرافع صدقہ، اور میں جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں صلہ اللہ کے ہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کے خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، اور جو غربا اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے، واجبہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ صرف زکوٰۃ ہے، منت کا ہے، یا اس طرح کے جو صدقات ہیں۔ تو جو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ میں یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کو کشادگی دیں، ان کو وسعت دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اجر کا سبب ہے،
اور اپنی بیوی کو تم جب جو ہے وہ نوازتے ہو، دیتے ہو، وہ خوش ہوتی ہے، تو اس کی خوشی تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو تو بہت خوش رکھتے ہیں، لیکن گھر کے کفاف کے اندر جو ہے وہ ذرا گھٹن رکھتے ہیں، کشادگی نہیں کرتے، اور گھر کے ماحول کے اندر گھٹن ہوتی ہے، تو اس گھٹن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سے روٹتی، اس لیے گھر میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسری نیت وہی میں نے بتائی کہ اللہ اگر زیادہ دے ضرورت سے زیادہ، دیکھیے ہر وہ جانور جس کا ضرورت سے زائد دودھ ہوتا ہے اس کا دودھ ہمارے لیے حلال ہے۔ بھینس کا دودھ ہے وہ اوروں کے لیے حلال ہے، گائے کا دودھ، اور جس جانور کا دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا، بمشکل اس کے بچے پیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رکھا گیا۔ تو جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ چاہے کہ اوروں کو بانٹے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ صدقات اور خیرات اور ضرورت ہو، اپنے کاروبار میں بھی لگائے لیکن اوروں کو بھی دے، اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو برکت عطا کرے۔ تو یہ جو کاروبار کے ذرائع ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک موقع آیا پائیں گے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تاجر ہیں قیامت کے دن فجار کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن تاجر یحشرون التجار الفجار، جو تجار ہیں کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن جب لائے جائیں گے تو بصورت فاسق فاجر وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ الا من اتقى وبر وصدق، تین چیزیں حضور نے فرمائی، ہاں مگر جس نے تقوی اختیار کیا، جو نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا، جس کے اندر یہ تین وصف ہوئے تو وہ فجار کی فہرست میں نہیں ہے، ورنہ کاروباری لوگ فرمایا فجار کی فہرست میں کھڑے ہوں۔ تو تین طرح کے جو ہیں وہ لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو اپنے کاروبار کے اندر حرام حلال، امن الحلال امن الحرام، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے یہ جو رزق ہم اکٹھا کر رہے ہیں یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، ان کا مقصد صرف رزق اکٹھا کرنا اور امیر بننا، قدریں پامال کریں گے، اور جو ہے وہ اخلاقیات کا دامن چھوڑیں گے، دوستیاں قربان کر دیں گے، رشتہ داریاں توڑ دیں گے، اور سب کچھ کر دیں گے، دولت ملنی چاہیے، ایک وہ طبقہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ فجار کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اچھائی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن کاروباری حالات کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ صدقہ کیا کریں، جب وہ صدقہ کیا کریں گے تو ان کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور تیسرا وہ طبقہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بالکل صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے، اونچ نیچ نہیں ہونے دیتا اور اپنے مال میں آمیزش نہیں ہونے دیتا اچھے طریقے سے، اس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ایک طبقہ تو برباد طبقہ ہے جو پکا دنیا دار بن جاتا ہے، جس کی ترجیحات ہی دولت کو جمع کرنا ہے، اخلاقیات پامال کرتا ہے، اقدار پامال کرتا ہے، اور حلال حرام کی تمیز اس میں نہیں رہتی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ صدقے سے اس کا مداوع کرے۔ اور تیسرا طبقہ وہ کہ جو اپنے معاملات کو بالکل خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ رکھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، تو وہ گھوڑا لے کر بیچنے بازار آیا، تو ایک صحابی گزرتے ہوئے رکے، پوچھا بیچتے ہو کہاں، کتنے کا؟ کہا میں اس کو 500 درہم میں بیچتا ہوں۔ انہوں نے کہا جس طرح کوئی چیز خریدی جائے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے، تو عرب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سواری کر کے اس کی چال دیکھتے تھے اور پھر اس کی قیمت لگاتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو دوڑایا تو سمجھے کہ یہ تو بہت مہنگا ہے، یہ 500 کا بیچ رہا ہے۔ خیر واپس آئے تو کہا کہ یہ کتنے کا؟ کہا 500 کا۔ کہا 600 لیتے ہو؟ کہا لے لو، دے دو 600 دے دو، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر کہا 700 لوگے؟ تو کہا مجھے اور کیا چاہیے، 700 دے دو۔ کہا تمہارا گھوڑا ویسے 800 کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میرا گھوڑا 800 کا ہے۔ تو کہا تم 500 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میں مجبور ہوں اور میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے بیچ رہا ہوں۔ اس آج کل وہ کہتے ہیں نا پراپرٹی پہ، یہ بندہ پھنسا ہوا ہے ورنہ یہ اتنے کا سودا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں پھنسا ہوا ہوں تو اس لیے 500 کا بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم 800 کا کیوں لے رہے ہو
جب تمہیں 500 کا مل رہا ہے تو تم 800 کا کیوں لے رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں۔ تو اپنی تجارت کو بازقت کوئی پھنس گیا ہے تو اس کی مدد کرو، بلکہ اس کو 4 آنے زیادہ دے کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کل وہ پھنسا ہے تو آج وہ پھنسا ہے تو کل آپ ہی تو پھنس سکتے ہو۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو ستھرا رکھا جائے اور اپنے معاملات کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس عنوان سے اور بھی کچھ عرض کروں، 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے کاروبار میں وسعت ہو تو ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان کا آخری وقت آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو حضرت عثمان غنی ان کا حال پوچھنے آئے۔ تو جب وہ واپس رخصت ہونے لگے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ رکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کے کام آ جائیں گے، تو آپ اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان کو تو ضرورت ہوگی اس کو اپنی زندگی کے اندر۔ کہا میری بیٹیوں کے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ